کچھ لوگ کہتے ہیں قبر بنی ہے کہ نہیں بنی، فکر مت کیجئے، جہازوں کے مسائل، پانی میں ڈوب جانے والے کہاں ہوتے ہیں، وہ پھر بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص نے کہا بیٹوں میں نیکی تو کوئی نہیں کر سکا، ایک کام میرا کر دینا، جب میں مر جاؤں فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي، میں مر جاؤں تو جلا دینا، میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا۔ ایسے ہی کیا گیا، اللہ نے حکم دیا، ساری راکھ اکٹھی ہوگی۔ کہا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ اللہ اس خوف سے، فرقا منک، تجھ سے ڈرتے ہوئے، کہا مجھ سے ڈر گئے ہو، جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کیسے اللہ نے اکٹھا کر لیا؟ کہاں تھی اس کی قبر؟ اس لیے جو موت کے بعد کے مسائل ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا موت کے بعد، کیا بنے گا۔ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ماں سے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ مجھے سولی پہ لٹکا کے میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ کہا بیٹا جب بکری ذبح ہو جائے تو اس کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کھال اتار رہے ہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے رہو، اس طرح کی پریشانیاں نہیں لیا کرتے۔ ایک مسلمان کو قبر کے عذاب سے بچنے کی بھی فکر رہنی چاہیے۔ سورۃ الملک کی روزانہ تلاوت کر کے سویا کریں، صدقہ کرنے والا قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ فرشتے حساب لینے آئیں گے، سر کی طرف سے نماز کہے گی حساب نہ لو، دائیں طرف سے آئیں گے زکوٰۃ کہے گی پیچھے رہو، بائیں طرف سے آئیں گے صدقہ کہے گا پیچھے رہو، پاؤں کی طرف سے آئیں گے باقی نیکیاں کہیں گی پیچھے رہو، کہیں گے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا نہیں تم حساب نہیں لے سکتے، اللہ کی اجازت سے پھر حساب لے گا اور جواب بھی صحیح دے گا۔ سورۃ الملک کی تلاوت، صدقہ کرنا، نماز کی پابندی، روزہ زکوٰۃ، لوگوں سے خیر خواہی کرنا اور اللہ کی راہ میں پہرا دینا، یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچا دیتا ہے۔